السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 سے قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ہم نے دو قوموں کے احوال پڑھے، ایک قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام جن کی طرف مبعوث کیے گئے اور انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو طوفان بھیجا اور غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ بھی شرک جیسے ظلم عظیم کے مرتکب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت ہوا بھیجی اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ تو ان آیت نمبر 61 سے آگے 8 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر جو ہے 8 مقامات پر کیا گیا ہے، جو کہ 3 صورتیں سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں ان کا ذکر آیا ہے۔ قوم سمود جو ہے یہ سامی اقوام میں سے تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، تو ان میں سے سام کی جو اولاد تھی اسی سے ہی قوم عاد بھی تھے اور قوم سمود بھی اسی کی ہی شاخ تھی۔ یہ وہ افراد تھے جو قوم عاد کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو بچ گئے تھے، یہ انہی کی نسلیں تھیں جو بعد میں بگاڑ کا شکار ہوئیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور جو بچ گئے تھے، تو ان لوگوں کے بعد میں جو ان کی اولادیں تھیں وہ دوبارہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے اور شرک میں مبتلا ہوئے، اور ان میں سے جو عاد انہی میں سے تھے اور یہ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح قوم عاد میں سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے تو دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ان کی اولادوں میں بھی بگاڑ آنے لگا اور یہ بھی شرک کا ارتکاب کرنے لگے، تو یہ جو ہیں یہ قوم سمود کہلائے۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی عرب بائدہ کہلاتے ہیں، یعنی عرب بائدہ وہ عرب کہلاتے ہیں جو ہلاک ہو گئے، جن پر مختلف وجوہات کی بنا پر اللہ کا عذاب آیا، تو ان کو جو ہے عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا مسکن جو ہے یہ حجر کے مقام پر ان کی بستیاں قائم تھیں، اس لیے سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ جس طرح کہ قوم عاد کو احقاف والے کہا جاتا ہے تو اس طرح انہیں اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے حجاز اور شام کے درمیان یہ وادی ہے، وادی قرا تک کا جو ہے یہ میدان نظر آتا ہے، یہی ان کا مسکن ہے۔ اس علاقے کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور اس مقام کو اب جو ہے فج ناقہ بھی کہا جاتا ہے۔ فج جو ہے یعنی گھاٹی کو کہتے ہیں، ناقہ یعنی اونٹنی کی گھاٹی جو ہے یہ بھی اس نام سے بھی یہ علاقہ منسوب ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھی ہوا تھا، اور یہاں پر صحابہ نے وہ کنواں جو قوم سمود کا تھا وہ اس وقت موجود تھا، اس سے انہوں نے پانی بھی بھرا اور آٹا گوندھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس پانی کو ضائع کر دیں، اور جو آٹا بھی گوندھ لیا وہ بھی پھینک دیں، ضائع کر دیں، کیونکہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ وہاں پر قیام کرو، نہ وہاں کی اشیاء سے کوئی فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے اللہ سے ڈرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے گزر گئے، اور صحابہ کو بھی اسی چیز کا حکم دیا۔ تو آج بھی ان کی بستیوں کے کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں قوم عاد کو ارم بھی کہا گیا ہے، تو انہی کے حوالے سے، کیونکہ یہ انہی کی نسل میں سے ہیں تو انہیں سمود ارم کہا جاتا ہے یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ قوم عاد کے ہی بچے کچے لوگ تھے، ان کی اولادیں تھیں جو دوبارہ گمراہی کا شکار ہوئے اور شرک میں مبتلا ہوئے، تو انہیں قوم سمود کہا جاتا ہے۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ جس طرح قوم عاد یعنی ان کے آباء و اجداد فن تعمیر کے ماہر تھے اور بڑے ہی عالی شان گھر بناتے تھے اور انہیں اس پر بڑا فخر تھا اپنے اس فن پر،
تو قوم سمود بھی اسی فن کے بڑے ماہر تھے، اور یہاں تک کہ یہ پہاڑ کاٹ کاٹ کر بڑے بڑے محلات بناتے تھے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، ذکر کرو ان پر جو عاد کے بعد جو قوم آئی، بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے انہیں زمین میں جگہ دی، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تو یہ زمین کے نرم حصوں پر اپنے قصوراً نرم محلات بناتے تھے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے مکان بناتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فن کا ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے محلات یہ بناتے تھے زمین پر، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بناتے تھے۔ قوم سمود کا زمانہ جو ہے قوم عاد کے بعد کا ہے، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ کوئی خاص جو ہے ان کی تاریخ جو ہے وہ صحیح روایات سے نہیں پتہ چلتی کہ کون سا زمانہ تھا۔ بہرحال جو ہے قوم عاد کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے کا ان کا زمانہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن قوموں ہلاک شدہ قوموں کا ذکر ملتا ہے ان میں قوم سمود کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی یہ قوم جو ہے وہ گزر چکی تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آئے تھے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح یعنی اپنے آباء و اجداد کی طرح شرک میں مبتلا تھی، بت پرست تھے، اور انہوں نے کئی اپنے معبود گھر رکھے تھے۔ چنانچہ جب کسی قوم میں بہت زیادہ کوئی برائی جو ہے وہ انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو باز رہنے کے لیے اور ان کو برائی سے آگاہ کرنے کے لیے اور صحیح راستہ بتانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا، انہوں نے انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ان پر انعامات تھے ان کا ذکر کیا، اور انہیں اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے کا کہا۔ تو انہوں نے بھی اس سے قبل جو اقوام ہیں ان کی طرح وہی روش اختیار کی جس طرح ہمیشہ سے جو نافرمان قومیں طریقہ کار اختیار کرتی ہیں، اپنے انبیاء کے ساتھ جو رویہ رکھتی ہیں۔ تو قوم سمود نے بھی صالح علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا، تکذیب کی، ان کا تمسخر اڑایا اور طرح طرح کے طعنے دیے، یہاں تک کہ ان سے جو ہے وہ معجزہ جو ہے اس کا مطالبہ کرنے لگے، کیونکہ معجزہ لے کر آؤ تو پھر ہم تمہیں سچا نبی مانیں گے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے جو ہے پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک بڑی اونٹنی جو ہے وہ جو حاملہ ہو وہ نکلے۔ تو جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور درخواست کی، اور وہ کیونکہ پیغمبر کی تو یہ ہر آخری حد تک یہ خواہش ہوتی ہے کہ قوم جو ہے ایمان لے آئے، خواہ ان کے مطالبے کچھ مان لیے جائیں، اور پھر ان کو جو ہے یعنی جو جائز مطالبے ہیں، کوئی معجزہ اگر مانگ رہے ہیں تو اگر معجزے کے نتیجے میں ہی یہ ایمان لے آئیں، تو پیغمبر تو اس بات پہ حریص ہوتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور صحیح راستہ اختیار کر لے۔ صالح علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ یہ مطالبہ کر رہے تھے وہ معجزہ انہیں عطا کیا کہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی جو حاملہ تھی وہ برآمد ہوئی، اور اس کا بچہ جو ہے پیدا ہوا، اور وہ اونٹنی اتنی طاقتور تھی، اتنی بڑی تھی کہ جتنے ان کے جانور جتنا پانی پیتے تھے تو وہ اکیلی ہی اتنا پانی پی لیتی تھی، اور یہ ان پر آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ذکر کرتے ہیں، اور اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ یعنی اپنے آپ سے نسبت دی ہے اس اونٹنی کو کہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اور لکم آیا اسے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ بالکل صحیح سالم یہ اونٹنی جو ہے وہ نکلی، اور اونٹنی کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک دن جو ہے جو ان کا کنواں تھا اس سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور اس دن یہ لوگ جو ہیں اس اونٹنی کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے دن اونٹنی جو ہے ان کے چراگاہوں سے گھاس چرے گی، ان کے جانور جو ہیں وہ نہیں چریں گے، تو دوسرے دن جو ہے یہ لوگ کنویں سے پانی پئیں گے، یعنی باریاں ان کی مقرر کر دیں۔ کچھ عرصہ تک تو یہ برداشت کرتے رہے۔ جب وہ اونٹنی جب نکلی ہے تو کچھ لوگ جو ہے سوائے چند لوگوں کے جو ہے زیادہ تر نے وہ بات پھر بھی نہ مانی اور پھر اس کا بھی انکار کرتے رہے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہ اس معجزے سے بھی عاجز آنے لگ گئے۔
تنگ آئے، ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے، ہم نے خود ہی مطالبہ کیا تھا، اب یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش بن گئی ہے کہ ہمارے جانوروں کے لیے باریاں مقرر ہو گئی ہیں، ہم خود بھی مصیبت میں ہیں کہ ایک دن ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ اور حالانکہ اس اونٹنی کے دودھ سے یہ بہت فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ چونکہ نافرمان قوم تھی اور کوئی انہیں قدر نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ایک معجزہ ان کے لیے زندہ معجزہ سامنے رکھا تھا، تو انہوں نے اس کا جو ہے ناشکری کی اور منصوبے بنانے لگے مل کر کے اس اونٹنی سے کس طرح جو ہے نجات حاصل کی جائے، اور اس میں پوری قوم کے جو نافرمان لوگ تھے وہ پورے منصوبے میں وہ شامل تھے، یہاں تک کہ قیدار بن سالف نامی بدبخت کو انہوں نے آمادہ کر لیا کہ وہ جو ہے وہ اونٹنی سے ان کی جان چھڑوا دے گا۔ چنانچہ اس نے اس کی کونچیں جو ہیں وہ کاٹ دیں، فعقروہا کا اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کونچیں جو ہیں، کونچیں ہوتی ہیں پاؤں کے پچھلی طرف کے پٹھے، جب یہ کاٹ دیے جائیں تو کوئی بھی جو ہے وہ جاندار وہ حرکت نہیں کرتا، اس کے ٹانگ کے ساتھ کنیکشن پاؤں کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس بدبخت نے اونٹنی کے وہ جو ہے کونچیں کاٹ دیں، تو اس کے بعد وہ بے حس و حرکت ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا جو بچہ تھا وہ چیخ مارتا ہوا جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ اور جب یہ صورتحال حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھی تو انہوں نے وہ بہت سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے وہ معجزے کا تم نے انکار کیا، اور اس کا جو ہے وہ تکذیب کرتے ہوئے تم نے اس کو جو ہے گستاخی کی ہے، اور اس کی اونٹنی کے ساتھ جو ہے اس قدر برا سلوک کیا ہے، تو اب اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس کے لیے اس کا تم انتظار کرو۔ اور 3 دن کی مہلت جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی کہ 3 دن انتظار کرو۔ تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ وہ 3 دن جو ہیں وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن تھے۔ اتوار کے دن ان پر عذاب آیا، تو وہ عذاب کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں ہی کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک صیحہ کہتے ہیں سخت چیخ کو، تو سخت چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ جبکہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، یعنی وہ زلزلہ تھا سخت قسم کا، تو وہ ان پر آیا۔ تو عذاب کے لیے دیگر جو الفاظ قرآن پاک میں جو ہے قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ صاعقہ یعنی کڑک تار بجلی ہے، رجفہ یعنی زلزلہ ہے، طاغیہ یعنی دہشت ناک چیخ ہے، صیحہ کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ بہرحال ان تمام الفاظ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو امام قرطبی یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے۔ عذاب کی نوعیت جو ہے وہ اس طرح تھی کہ زلزلہ بھی تھا، اور اس میں جو ہے آسمان سے سخت قسم کی کڑک اور چیخ کی آواز تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، اور یہ سب لوگ جو ہیں یکلخت جو ہے وہ مر گئے، اور اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ تمام قصہ پڑھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح جو ہے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالح کو بھیجا، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے سوا، ہوا اسی نے، انشأکم تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں، فاستغفروہ تو تم سب اس سے بخشش مانگو، ثم پھر، توبو تم توبہ کرو، الیہ اسی کی طرف، انا بے شک، ربی میرا رب، قریب بہت قریب ہے، مجیب قبول کرنے والا ہے۔ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ اخاہم جو ہے یعنی چونکہ ان کے ہی خاندان سے تھے، ان کی نسلوں میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ان کو ان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، انہی کے خاندان میں سے تھے، انہی میں سے تھے۔ انہوں نے ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا تو انہیں حکم دیا کہ انہیں توحید کی دعوت دیں، جس طرح تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی جو نقطہ ہوتا ہے وہی توحید ہی ہوتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو
جو ہے تبلیغ کا آغاز اسی توحید سے ہی کیا، اور کہا کہ میری قوم عبادت کرو اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ساتھ ہی اس رب کا جو ہے اس کا تعارف بھی کروایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اپنی اگر تم پیدائش پہ غور کرو کہ کس طرح تم اس دنیا میں آئے ہو، تم ہو کون، اور جس طرح اس نے کائنات کو تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، یہ زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الارض، زمین سے تمہیں پیدا کیا، یعنی انسان کو مٹی سے بنایا ہے، ہوا انشأکم من الارض، تمہیں اس نے زمین سے پیدا کیا، یعنی یہ نہیں کہ پودے کی طرح جو ہے وہ جس طرح بیج لگایا جاتا ہے اگتا ہے، تو زمین سے پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح زمین جو ہے وہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، تو مٹی سے ہی انسان کا جوہر جو ہے وہ لیا گیا ہے، تو انسان مٹی سے پیدا، خلقتہ من طین، قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی، تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا، حقیقت تمہاری کیا ہے؟ تم اتنا تکبر کرتے ہو، اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ حقیقت بتائی انسان کی کہ وہ تم جو ہے ایک حقیق مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور جو ہے واستعمرکم، استعمار کا لفظ اردو میں بھی ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے آباد کرنا۔ تو یہ نہیں کہ تمہیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، تمہارا پورا بندوبست کیا۔ آباد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمام طرح کا انتظام و انصرام کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارشیں برسائیں، سبزہ اگایا، کھانے پینے کا بندوبست کیا، شیلٹر دیا، تمہیں لباس دیا اپنے وجود کو ڈھانپنے کے لیے۔ تو یہ تمام طرح کے انتظامات کر کے انسان کو آباد کیا۔ تو یہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے رب کا تعارف کیا ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، زمین سے، پھر تمہیں اسی زمین پر آباد بھی کیا ہے۔ تو پھر جو ہے فاستغفروا، تمہارا کیا کام ہے کہ تم اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ تو اس سے پہلا قصہ جو ہم نے پڑھا تھا قوم عاد کا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی ہی تلقین کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ تو اس توبہ کے نتیجے میں انہوں نے انعامات کا بھی ذکر کیا تھا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر جو ہے وہ تیز بارش جو ہے برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةٌ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کو زیادہ کرے گا۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی انہیں استغفار کا ہی جو ہے نصیحت کی کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ تو توبہ کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام نے بھی توبہ کا ذکر کیا تھا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا، تو انہوں نے بھی فاستغفروا ثم توبوا کہا ہے کہ استغفار بھی کرو اور توبہ کی بھی کرو۔ تو استغفار اور توبہ میں فرق یہ ہے کہ استغفار یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اس کو جو ہے وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ توبو کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہے کہ جو بھی تم کرتے تھے اس سے جو ہے وہ تم پلٹ جاؤ۔ توبہ یا توبو کا لفظ جو ہے یو ٹرن لینا، پلٹ جانا ہے۔ تو تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، پلٹ جاؤ اور استغفار کرو، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کرو۔ پھر جو ہے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان ربی قریب مجیب، وہ کوئی دور نہیں ہے، تمہیں اس کے لیے کوئی یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں ان کے واسطوں اور ذریعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ڈائریکٹ اپنے خالق سے جو مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں آباد کیا، تو اس سے ڈائریکٹ اپنی کال ملا سکتے ہو۔ ان ربی قریب، وہ میرا، نحن اقرب من حبل الورید، کہ ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ سے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی رب کا تعارف یہی اپنی قوم کو کروایا کہ تمہارا رب تو اتنا تمہارے قریب ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے تم ان بتوں کو جو ہے وہ خام خواہ ان کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہو، ان کے آگے نظر و نیاز دیتے ہو۔ تو جب تمہارا ایک ڈائریکٹ واسطہ ایک جو ہے وہ ہے موجود، تمہارا ڈائریکٹ تعلق ایک رب سے قائم ہو سکتا ہے، تو یہ تو بیوقوفی ہے نا کہ انسان پھر انڈائریکٹ طریقے سے جو ہے وہ پہنچے۔ تو یہ مجیب وہ قبول بھی کرتا ہے، یعنی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں کسی سفارش کی ضرورت ہوگی تو تمہارا جو ہے کال ڈائریکٹ تمہارے رب سے جب مل رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت آسانی سے کسی افسر تک رسائی ہوتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ سیدھا آسانی سے اس تک پہنچے، اور وہ ایسا افسر ہے نرم دل کہ وہ فوراً سے بات ماننے بھی
والا ہے، اس کی ضرورت کو پوری بھی کرنے والا ہے، تو وہ خواہ مخواہ مصیبت میں پڑھ کے کسی سے کہلوا کے کسی اور کے ذریعے اس کو کہلواتا ہے، وہ اس کی دوسرے کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو یہ جو ہے یعنی یہ خواہ مخواہ کا جو ہے مشقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ قوت اور قدرت رکھنے والا ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو پکارے وہ حبل الورید یعنی شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو کیا ضرورت ہے پھر تم انہیں ان واسطوں کی، تمہیں ان بتوں کے گھڑنے کی، ان کو راضی کرنے کی۔ تو قوم کا جواب وہی تھا جس طرح عام طور پر قوموں کا ہوا کرتا ہے کہ انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، قد کنتا، یقیناً تھا تو، فینا، ہمارے درمیان، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، نہ ہمارے، تو تھا ہمارے درمیان، مرجون، بہت ہی امیدوں کا مرکز، رجا کا معنی ہوتا ہے امید، مرجون امید کا مرکز، قبل ہذا اس سے پہلے، کیا، تنہا نہ، نہیں سے یہ لفظ ہے، تنہا تو روکتا ہے نہ ہمیں، ان یہ کہ نعبدا کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، و اننا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس چیز سے جو تدعونا تو دعوت دیتا ہے ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب بہت ہی بے چین کرنے والا شک۔ قوم کا جواب جو ہے اسی طرح ہی تھا جس طرح عام طور پر نافرمان قوموں کا ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام یعنی عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں میں سے ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے جو سب سے زیادہ دنیاوی لحاظ سے بھی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام اپنی قوم کی امیدوں کا مرکز تھے، دنیاوی لحاظ سے بھی یعنی بہت ہی زیادہ سمجھدار اور فہم و فراست رکھنے والے تھے، تو شروع سے ہی ایسے تھے، تو اس وجہ سے ان کی قوم کو ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ یہ ہمارا بڑا نام روشن کرے گا، یا بہت جو ہے وہ ہمارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہوگا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی آپ کو بچپن سے ہی چونکہ وہ دیکھ رہے تھے اور آپ سے بڑی ان کو امیدیں وابستہ تھیں، بہت عزت و احترام کرتے تھے، اور صادق اور امین کے لقب سے یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو پکارتے تھے۔ تو جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے وہ دشمن ہو گئے، تو صالح علیہ السلام سے بھی ان کی قوم کو بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ تو ایسا بچہ جو بہت زیادہ شائن ہو، برائٹ ہو، اور اس کا نظر آ رہا ہو کہ فیوچر بڑا برائٹ ہوگا، تو لوگ اس کو دنیاوی لحاظ سے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دنیا میں بڑا فائدہ مند ہوگا۔ یا والدین کا کوئی بچہ بہت زیادہ شارپ ہو، ذہین ہو، تو والدین اس کو اپنا تمام تر کوششیں اسی بات پر جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے بہت آگے نکل جائے۔ تو اگر وہ دین کی طرف آ جائے یا پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے تو اس پر لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کون سا راستہ چن لیا، یہ تو بہت برائٹ تھا، بہت ذہین تھا، تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ دنیاوی لحاظ سے بہت آگے نکلتا اور ہمارا نام روشن کرتا۔ تو یہ دنیا دار لوگوں کی یہ خواہشیں ہوتی ہیں اور یہی امیدیں ہوتی ہیں۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی جو ہے وہ سخت مایوسی ہوئی کہ جب انہوں نے بجائے ان کے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کے، انہوں نے ایک توحید کی دعوت دی اور انہیں اپنے رب کی طرف بلایا، تو انہوں نے کہا کہ تو ہماری بڑی امیدوں کا مرکز تھا، یہ تو نے کیا کیا، کس چیز سے تو ہمیں روکتا ہے، ہم تو اس کی عبادت کریں گے جس کے ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ کرتے تھے۔ یعنی تقلید آباء جو ہے یہ قوموں کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ ہمارے خاندان کے رسم و رواج یہ ہیں۔ آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے تو خاندان میں اسی طرح، ہمارے علاقے کے لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا سنا ہی نہیں۔ یعنی جو صحیح بات اگر انہیں بتائی جائے تو تقلید آباء، خاندان، رسم و رواج، علاقے کے روایات جو ہیں بہت بڑی آڑ ہوتے ہیں حق کو قبول کرنے میں۔ تو یہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا کہ ہم جو ہے کیا اپنے آباء و اجداد کا دین جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ یہی بات مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی کہ کیا تو یہ کر رہا ہے کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کا دین چھڑوا کر جو ہے ایک الگ نیا دین جو ہے وہ لے کر آیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر جو ہے وہ تمہارے پیچھے نہیں چلنے والے۔
تو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اننا لفی شکن، یعنی شک کا بھی اظہار کیا، انہیں یقین بھی نہیں تھا کہ صالح علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں تو وہ جو ہے وہ سچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مما تدعونا الیہ مریب، تو یہ ہمیں جو جس چیز کی تو دعوت دے رہا ہے یہ ہمیں بے چین کرنے والی ہے، یعنی جو حق بات ہوتی ہے اگر انسان جو ہے کوئی نافرمان ہو وہ قبول نہ بھی کرے تو حق بات جا کے، چونکہ انسان کی فطرت جو ہے سلیم اللہ نے رکھی ہے، تو فطرت سلیم کی بدولت وہ انسان کے دل پر جا کر وہ چوٹ کرتی ہے، تو قبول نہ کرنے کے باوجود ان کے دلوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ کافروں کو سکون نہیں ملتا، وہ اسی بے سکونی کی وجہ سے جو ہے وہ بغاوت میں اتر آتے ہیں اور حق کو بیان کرنے والے کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے دلوں کا سکون اس شخص نے چھین لیا ہے۔ اور یعنی ورنہ کوئی شخص جو لگا ہوا ہے دعوت و تبلیغ کرنے اس کو کرتے رہنے دیں، کسی دوسرے کو کیا ڈسٹربنس ہے، وہ اپنا خود ہی جس نے قبول کرنا ہے کر لے، نہیں کرنا وہ خاموشی سے اپنے طریقے پر چلتا رہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جو حق بات ہے، جو اللہ کا صحیح دین ہے، توحید کی جو دعوت ہے، وہ ایسے بد عقیدہ لوگوں کے دلوں پر بھی چوٹ کرتی ہے، کیونکہ اللہ سے ایک عہد لیا تھا روحوں نے، عہد الست، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جا کر دلوں کو بے چین کر دیتا ہے وہ دعوت، وہ پیغام۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ تیرا یہ جو دعوت ہے ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس نے تو ہمیں بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے، اس بے چینی کی وجہ سے ہمیشہ جو کافر ہیں، نافرمان لوگ ہیں، یا جو ہے حق کو قبول نہ کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ کسی بھی حق کی دعوت دینے والے کے راستے میں جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قالا، تو صالح نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینہ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یا جو ہے یہ میں کے معنوں میں آتا ہے من ربی، میرا رب، یعنی صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، یعنی واضح دلیل پر ہوں۔ وآتانی، اور اس نے مجھے دی ہے، منہ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، فمن، تو کون ہے، ینصرنی، جو میری مدد کرے، من اللہ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، ان اگر عصیتہ، میں اس کی نافرمانی کروں، فما، تو پس نہیں، تزیدوننی، تم سب زیادہ دو گے مجھے، غیرہ، سوائے، تخسیر، خسارہ سے، خا سین را جو ہے یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے خسارہ، لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، غیر تخسیر، تو سوائے خسارے کے تم کیا دو گے مجھے زیادہ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم جو بے چین ہو رہے ہو میری دعوت دینے پر، تو جب میں واضح دلیل لے آیا ہوں تو کون سی چیز جو ہے تمہارے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، کہ میرے رب نے جو مجھے ہدایت دی ہے اور جو مجھے رحمت سے نوازا ہے، مجھے یعنی نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو اگر میں اس منصب کو جو ہے اس کے ساتھ خیانت کروں، میں اپنے رب کا پیغام نہ پہنچاؤں صحیح طرح، یا جس طرح تم لوگ مجھے مجبور کر رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، تو میں تمہاری امیدوں پر اگر پورا اترنے لگوں اپنے رب کی بات چھوڑ کر، تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ تو اصل بات تو یعنی حق بات کو قبول کرنا ہے، اللہ کے راستے کو قبول کرنا ہے، تو اس کو چھوڑ کر اگر لوگوں کو، دنیا کو انسان راضی کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ ان کی پکڑ کرتا ہے کہ ان کو اللہ نے صلاحیتیں دیں، سمجھ اور فہم دی، فہم و فراست کے باوجود، حق کو پہچان لینے کے باوجود، صرف دنیا کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ غلط راستہ چنتے ہیں تو ان پر دگنا عذاب آتا ہے۔ تو یہی صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سب کچھ پہچان لینے کے باوجود، بینہ کے آ جانے کے باوجود، اپنے اوپر اللہ کی عطا کردہ رحمتوں کے باوجود میں تم لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ جاؤں، تمہاری امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرنے لگ جاؤں، فمن ینصرنی، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، ان عصیت، میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی، تو تم لوگوں کی تو حقیقت یہ ہے کہ خود بھی گھاٹے میں پڑے ہوئے ہو، شرک جیسا ظلم کر رہے ہو، شرک جیسے کام کا جو ہے ارتکاب کر رہے ہو، تو میں اگر تم لوگوں کے پیچھے لگ جاؤں تو میرے سے بڑا بے وقوف پھر کون ہوگا کہ جو ہے اتنا بڑا اعزاز اللہ نے مجھے عطا کیا اور میں یہ گھاٹے کا سودا کر لوں، یعنی ہمیشہ جو آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے یہ دنیا جو عارضی زندگی ہے، لوگوں کی واہ واہ اور بھلا حاصل کرنے کے لیے میں جو ہے خسارے کا سودا کروں۔
پھر جو ہے وہ قوم نے جو مطالبہ کیا تھا ناقہ کا یعنی اونٹنی کا معجزے کا، کہنے لگے ہاں جب کوئی بھی دلائل جو ہے اثر نہیں کرتے اور کسی بھی طرح کی بات جو ہے وہ قبول نہیں کر رہی ہوتی کافر قوم اور ان کو جواب نہیں بن پڑتا، تو پھر وہ جو ہے آخری ہتھیار حربہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ لاؤ پھر کو معجزہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا کوئی یعنی معجزہ کہتے ہیں کوئی ایسی یعنی عام خلاف عادت کوئی واقعہ پیش آنا، یعنی عام طور پر وہ نہ ہوتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جی پھر اونٹنی ایک لے کر آؤ، پہاڑ سے وہ نکلے اور ہمارے سامنے وہ بچہ جنم دے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور پھر فرمایا کہ یا قومی، اے میری قوم، ہادی ہی یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن یہ نشانی ہے، فذروہا تو تم سب اس کو چھوڑ دو۔ ذر کا معنی ہونا ہے چھوڑ، ہاں اسے یعنی اونٹنی کے بارے میں ہے، ہاں کیا ضمیر ہے، تأکلو وہ کھاتی پھرے، فی میں ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا اور نہ تمسوہا تم اس کو چھونا، بسوئن کسی بھی برے ارادے سے، فیاخذکم ورنہ وہ تمہیں پکڑ لے گا، عذاب قریب بہت ہی جلد عذاب سے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ ہاں بس جو تم مطالبہ تھا تمہارا وہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی آ رہی ہے، اور جو تمہارے لیے نشانی ہوگی، لکم آیا کا لفظ اللہ نے کہا کہ وہ عظیم نشانی ہے اللہ کی طرف سے، کرنا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے غلط ارادے سے اس کے ہاتھ نہیں بڑھانا، اس پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرنا، وہ تمہارے لیے آزمائش کے طور پر آ رہی ہے، کیونکہ تم نے مطالبہ خود کیا تھا۔ جب بھی کسی قوم پر جب معجزہ اتر آتا ہے ان کے مطالبے پر اور پھر جب اس معجزے کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر کوئی آپشن نہیں رہتا کہ ان کو کسی بھی قسم کی رخصت دی جائے، کوئی آپشن نہیں رہتا کہ ان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کی معافی دی جائے۔ تو یہی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم نے یہ بہت بڑا مطالبہ کیا تھا اور اللہ نے تمہارا مطالبہ مان لیا، اور صالح علیہ السلام کو بھی یہی امید تھی کہ میری قوم شاید جو ہے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر یعنی ایک انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچانک جو ہے ان کے سامنے پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک زندہ سلامت اونٹنی نکل آئے، تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے، تم نے اس کا احترام کرنا ہے، وہ زمین میں، اور کیونکہ وہ ناقۃ اللہ یعنی اونٹنی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ نسبت دے رہے ہیں، اور ارض اللہ زمین کو بھی اپنے ساتھ نسبت دے رہے ہیں کہ زمین بھی میری ہے، اونٹنی بھی میری ہے، اس میں ہی وہ کھائے پیے گی، ان لوگوں کو اس کو روکنے کی کوئی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں وہ کھاتی پھرے گی، ولا تمسوہا تم نے اس کو مس یعنی چھونا بھی نہیں ہے کسی برے ارادے سے، اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے، فیاخذکم اگر ایسا کیا تو پھر عذاب قریب کوئی دور کا نہیں، یہ نہیں کہ تمہیں دنیا میں مہلت مل جائے گی اور اپنی طبعی موت مرو گے اور آخرت میں عذاب ملے گا، ایسا نہیں ہوگا، عذاب قریب، ساتھ اشارہ دے دیا کہ تمہیں ابھی اس دنیا میں ہی تمہیں جو ہے وہ عذاب آ جائے گا اگر تم نے اس اونٹنی کی طرف جو ہے وہ غلط نظر ڈالی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب نافرمان اتنی قوم تھی یہ کہ انہوں نے معجزہ آ جانے کے بعد جو ہے سوائے چند لوگوں کے، ایک ان کا سردار تھا جندہ بن عمر جو تھا وہ فوراً مسلمان ہوا، باقی لوگوں نے انکار کیا، اور میجورٹی جو تھی وہ انکار جو ہے انہوں نے کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اکثرهم الجاہلون، اکثریت جو ہے وہ جاہلوں کی ہوتی ہے، تو ان میں بھی سے ابھی اکثریت جاہلوں کی تھی، انہوں نے انکار کیا معجزے کا اور الٹا جو ہے اونٹنی کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعقروہا انہوں نے کاٹ ڈالی ٹانگیں اس کی، عقر جو ہے یعنی کہتے ہیں کونچیں اس کی، یعنی ٹانگ کا پچھلا پٹھا جو ہے پاؤں کے ساتھ کا وہ کاٹ دیا، فقالا تو پھر اللہ نے کہا تمتعوا تم سب فائدہ اٹھاؤ فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، ذالک وعد یہ وعدہ ہے اللہ کا غیر مکذوب جو بالکل جھوٹ نہیں ہے، یعنی بالکل جھوٹا نہیں ہوگا، اور کوئی ایسے نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ڈراوا یا دھمکی دی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں، مکذوب کذب سے ہے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، غیر مکذوب نہیں جھٹلایا گیا، نہیں جھوٹ بولا گیا، یہ وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اب یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اللہ کی نشانی آنکھوں کے سامنے، ان کے سامنے پہاڑ سے برآمد ہوئی، اس کے ساتھ انہوں نے گستاخی کی، حالانکہ اس کے دودھ سے بہت فائدہ اٹھا، بہت بڑی اونٹنی تھی اور بہت زیادہ وہ دودھ، ظاہر ہے جتنا وہ کھاتی تھی وہ دودھ بھی اتنا دیتی ہوگی، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو انہیں چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی نشانی دیکھ کر اس پر صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے جو رونما ہوا، اور پھر اس اونٹنی کی قدر کرتے کیونکہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔
تو انہوں نے ہر نعمت کا انکار کیا، اور جو بدبخت قومیں ہوتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں، انہیں کوئی نعمت ان پر اثر نہیں کرتی، کوئی نعمت ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی، ان کا کفر جو ہے وہ ہر آنے والی نعمت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، دن بدن ان کی نافرمانی، گستاخی اور کفر جو ہے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنے بڑے جرم کا جو ہے پلان کر لیا مل کر کہ اس کو جو ہے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اور اس کے لیے قیدار بن سالف نامی بدبخت کو انہوں نے آمادہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونچیں تو صرف اس شخص نے کاٹی تھیں، تو عذاب پھر ساری قوم پر کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی بھی جرم کے لیے جو لوگ پلان کرتے ہیں، جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب کے سب مجرم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بچے کے قتل میں کئی لوگ ملوث تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں ان کو قتل کروایا، اور فرمایا ساتھ کہ اگر پوری بستی بھی اس بچے کے قتل میں شامل ہوتی تو میں اس ایک بچے کی خاطر پوری بستی کو قتل کرتا۔ یعنی مجرم کے مددگار لوگ جو ہیں وہ بھی مجرم کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں اور برابر کے سزا کے حقدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ کیونکہ اس قوم نے سب لوگوں نے مل کر یہ پلان کیا تھا، اور اس میں خواتین بھی ان کی شامل تھیں کہ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ ایسی 2 خواتین تھیں کہ جنہوں نے باقاعدہ آفر کی تھی ان کے سرداروں کو کہ اگر تم اس کو قتل کرو گے تو ہم جو ہے تمہارے ساتھ رشتہ ازدواج میں جو ہے بن جائیں گی۔ تو یعنی عورتیں بھی شامل تھیں، مرد بھی ان کے شامل تھے، اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ اونٹنی کے خلاف جو ہے یہ پلان کیا کہ اس کو جو ہے اس کا کام تمام کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس شخص نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں 3 دن کی مہلت دی، اس میں توبہ استغفار کر لیتے یا نادم ہو جاتے۔ تو ایسی بدبخت قوم تھی، یہ نادم ہونے کی بجائے ان 3 دن میں بھی آ کر صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، کہتی رہی کہ کہاں ہے تمہارا وہ جو عذاب کا تم وعدہ کرتے تھے، کہاں ہے وہ عذاب، کدھر آ رہا ہے؟ روز روز جو ہے وہ آ کر صالح علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے، اور پھر جو ہے وہ کہنے لگے یعنی صرف یہاں پر انہوں نے بس نہیں کی، انتہا یہ تھی ان کی گستاخی کی اور نافرمانی کی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے شہید کرنے کا یہ پروگرام بنانے لگے۔ جس طرح اہل مکہ نے جب ہر طرح سے وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا کہ ہم جو ہے قریش کے بڑے بڑے جو قبائل ہیں ان میں سے ایک نوجوان مل کر ایک ٹولی، ابو جہل نے ان کو منصوبہ بتایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے حملہ ور ہوں گے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، تاکہ جو ہے آپ کا خاندان جو ہے کسی سے بھی بدلہ نہ لے سکے اور بعد میں مکر جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا ہے۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی، قوم سمود نے بھی اسی قسم کا ہی پروگرام بنایا تھا کہ مل کر جو ہے انہیں اور ان کے گھر والوں کو شہید کریں گے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ کہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے اور پھر اس کے بعد مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اس کے گھر گئے ہی نہیں تھے۔ یعنی یہ ان دنوں کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے کونچے کاٹنے کے بعد انہیں 3 دن کے بعد عذاب آنے کا کہہ دیا تھا، لاسٹ وارننگ ان کو مل چکی تھی، بجائے اس کے کہ یہ معافی مانگتے اور جرم کی انتہا پر پہنچے کہ صالح علیہ السلام یعنی پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ تو ایسی قوم جو ہے یعنی ان کا جرائم کی فہرست میں اضافہ ہوتا چلا گیا کہ انہوں نے نہ صرف یعنی نمبر 1 پہ نبی کا انکار کیا اور تکذیب کی اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، پھر یہ کہ اللہ سے عذاب جو ہے جلدی مانگا، کہتے تھے لے آؤ عذاب جلدی، کہاں ہے وہ عذاب، اور پھر جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے معجزے کا انکار کیا، اس کی بے حرمتی کی، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اور آخر میں جو ظلم کی انتہا یہ کی کہ پیغمبر اور اس کے اہل خانہ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو جرائم کی فہرست اتنی طویل دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا عذاب ان پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما پھر جب آ گیا امرنا ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب، نجینا ہم نے نجات دی، صالحا صالح کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت رحمت کے ساتھ، منا اپنی طرف سے، ومن خزی اور رسوائی سے، یومئذ قیامت کے دن کی، انا بے شک ربک تیرا رب هو القوی وہ نہایت طاقتور ہے، العزیز بہت ہی زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہاں کے نیک لوگوں کو اور پیغمبر کو وہاں سے بچا لیتے ہیں۔ چنانچہ
مفسرین لکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام اپنے ساتھ جو چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر یہاں سے فلسطین کی سرزمین کی طرف کوچ کر گئے، اور ان لوگوں پر پھر اللہ کا عذاب آیا، وہ چیخ کی شکل میں تھا، بہت ہی سخت چیخ تھی آسمان سے کہ ان کے دلوں کو انہوں نے پھاڑ دیا، اور پھر جو ہے وہ زلزلہ آیا اور ان کے جو ہے سب گھر تباہ ہو گئے، اور یہ وہاں پر ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یغنوا فیہا، کہ ایسے تھے گویا کہ اس میں کبھی کوئی تھا ہی نہیں، ایک بندہ ان میں سے نہیں بچا، سب کے سب مر گئے اور سب کو اللہ نے ختم کر دیا، اور ایسا ان پر عذاب آیا کہ بعد میں بھی وہاں پر کوئی آج تک آباد نہیں ہوا۔ آج بھی یہ مدائن صالح کا جو علاقہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، وہ اسی طرح ہی بے آباد یہ علاقہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کنواں بھی خشک ہو چکا ہے۔ یعنی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کے لیے، یعنی یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ بالکل زمین سے کوئی الگ ہٹ کر یہ جگہیں تھیں، قومیں تھیں، اور وہاں پہ کوئی انسان جو ہے پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ کے عذاب کا اندازہ اس طرح کریں کہ جن جن قوموں پر عذاب آیا وہ جگہیں بھی اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیں کہ آج تک وہاں پر کوئی آباد نہیں ہو سکا، یعنی ان جگہوں پر ان کے رہائش گاہوں پر اور ان جگہوں پر جن کو انہوں نے آباد کیا تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں بلکہ ان جگہوں کو بھی رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ بچا لیا، نہ صرف اس دنیا کے عذاب سے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور آخرت کے دن کی رسوائی سے بھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں پر دنیا میں عذاب آئے وہ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں عذاب آیا اور بس اب معاملہ ختم ہو گیا، دنیا کا عذاب تو ہے ہی، آخرت کا عذاب کئی گنا بڑا ہے۔ تو ان کو قوم صالح کو دنیا میں تو اللہ نے ہلاک کیا ہی، تو آخرت کی بھی رسوائی ان کو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح اور ان کے ساتھ اہل ایمان لوگوں کو آخرت میں بھی بچانا ہے اور دنیا میں بھی بچا لیا، اور اللہ نہایت طاقتور اور زبردست ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہ دو صفاتی نام القوی اور العزیز لا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ ان کو جو ہے تمام تر نشانیاں دیں، اور اپنی قوت پر بڑا انہیں ناز تھا، تو اللہ کی قوت اور قدرت سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے پھر ان کو خاک میں ملا دیا اور ان کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عذاب کیسے آیا، جس کا ذکر جو ہے امر نام میں اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا سب نے ظلم کیا، الصَّيْحَةُ چیخ نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ سب ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، دیار کہتے ہیں یعنی لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار، یعنی اردو میں بھی لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، دیار کہتے ہیں گھر کو، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اندھے منہ۔ تو ایسی وہ سخت چیخ تھی کہ ان کو بھاگنے کی بھی جو ہے وہ کوئی مہلت نہیں ملی، وہیں کہ وہیں جہاں پہ کھڑے تھے، جس طرح انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہیں کہ وہیں گر جاتا ہے اندھے منہ، تو اسی طرح یہ ویسے کہ ویسے ہی اپنے گھروں میں ہی اندھے منہ گرے پڑے تھے، جو جہاں پہ جس جگہ پہ تھا وہیں پہ جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے ان کے ظلم کا بدلہ ان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہو گئے کأن لم یغنوا کہ گویا تھے ہی نہیں یہ سب، یعنی گھروں میں ایسی ویرانی اور خاموشی اور بربادی تھی پوری بستی میں، کأن لم یغنوا کہ گویا نہ ہی تھے، فیہا ان گھروں میں، الا خبردار، ان ثمودا بے شک ثمود نے، کفروا کفر کیا یعنی انکار کیا، ربہم اپنے رب کا، الا خبردار، بعدن دوری ہے یعنی لعنت ہے، بدبختی ہے ان کے لیے، ثمود کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آخر میں الا کا لفظ 2 بار لا کر جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ وہ کام اب تم نہ کرنا اے امت محمدی، کہ جس طرح ان پہلی قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی اور انکار کیا اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دی اور شریک ٹھہرائے اللہ کے اور شرک جیسے ظلم کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کا جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور دین کا مذاق اڑایا ان کو باعث عبرت بنا دیا باقی لوگوں کے لیے۔ تو تم بھی خبردار رہنا، باز رہنا ان تمام گناہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اس قسم کے جرائم سے باز رکھے اور ہمیں صحیح قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔